نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ صبح کے وقت میں کافی دنوں سے اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات اس رکوع میں بیان کی ہیں وہ ترتیب سے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ بات سننے سے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ چلے کہ مومن ہوتا کیسا ہے، مومنوں کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، مومنین کی صفات کیسی ہوتی ہیں، یہ پتہ چلے، تاکہ ایمان کی، اسلام کی، مسلمانوں کی عظمت دل میں پیدا ہو۔ اور دل کے اندر عظمت کا پیدا ہونا یہ بہت ضروری چیز ہے، اور توہین اور تحقیر کا پیدا ہو جانا بہت گھٹیا بات ہے، بہت نقصان دینے والی بات ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دینے والی بات ہے۔ اس مختصر سے وقت میں یہ بات چھیڑ دی گئی تو دوستو اسی میں وقت پورا ہو جاوے گا۔ دو بات مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں، وہی کافی ہو جاویں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی دوسروں کو حقیر سمجھ کر یہ کہے کہ لوگوں کا حال بہت خراب ہو گیا، بس ناس ہو گیا، تو دیکھو کسی اور کا حال خراب ہو یا نہ ہو، اس کا ہو گیا، اور نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک ہے، اس لیے نہ مومن کی تحقیر دل میں آنی چاہیے، یہ بات ہوئی۔ اور رہی بات ایمان کی اور اسلام کی، تو دیکھو یہ مسئلہ بالکل صاف ہے، صاف۔ اگر آدمی فرض، جیسا کہ سب سے زیادہ محتم بالشان اور بڑا حکم اللہ کا نماز ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو گناہگار تو ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور سنت اگر اس کی توہین دل میں آ جاوے، حقارت دل میں آ جاوے، تو کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھو تو اسلام کی، ایمان کی عظمت دل میں پیدا ہو، یہ بڑی چیز ہے، اور اس کی توہین اور تحقیر پیدا ہو تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایسے مومن کی عظمت، مومن کی کا احترام دل میں ہو، بہت بڑی چیز ہے، اور مومن کی تحقیر، مومن کی توہین دل میں آ جاوے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، بات تو میں نے دونوں بتا دی تھی، لیکن ایک بات اور یاد آ گئی، بس اسی کو بتاؤں گا، وہی کافی ہو جاوے گی۔ اگر دوسری بات یاد بھی آئی تو میں اس کو اس وقت روک لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے مرتبے کے صحابی ہیں۔ وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، میں جانتا ہوں تو کتنا محترم ہے، تیرا کتنا احترام ہے، تیری کتنی عزت ہے، تیری کتنی عظمت ہے، لیکن یاد رکھ مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال اس سے
مومن کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ کی نصیحتیں جو اللہ نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تو بات یہ ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر اگر کمی کوتاہی ہو تو دور کر لینی چاہیے۔ اسی واسطے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، اسی واسطے قرآن پاک نازل کیا گیا، اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں بھی، جس میں لوگ دنیا کمانے کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، لیکن کچھ لوگ دیوانے، پاگل نہیں، دیوانے، اللہ کے دیوانے، اس زمانے میں بھی ساری دنیا کو چھوڑ گئے، ساری دنیا کی طرف چھوڑ گئے، قرآن پاک کو پڑھانے میں، قرآن پاک کو سمجھانے میں، امامت میں، وعظ میں، تقریر میں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی، بعضوں کو جن کو سمجھ نہیں، شکوہ ہے، اور دوسرے بھی کہتے رہتے ہیں اجی 5-7 ہزار روپے میں کیا ہو۔ چلو خیر، اس کو بھی پھر بیان کریں گے۔ اس وقت تو میں بیان کر رہا ہوں کچھ اللہ کے دیوانے آج بھی ساری دنیا کو چھوڑ کے بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ دین زندہ رہے، دین باقی رہے، اور لوگوں کو بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو دیکھو، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، تو ہم اپنی کمی کوتاہی دور کر لیں ان کو سن کے۔ اور ایک اور، چلو اگلی بات، مثال کے طور پر ہم اپنی کسی بھی کمزوری کی بنا پر وہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے۔ اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہ ہم کسی بھی کمزوری کی وجہ سے نہیں پورا کر پائے، تو جب دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی برائی نہ کریں۔ مثال کے طور پر آج ہی بیان کیا جاوے گا، اس وقت بیان کیا جاوے گا مختصر طور پر، انشاءاللہ تفصیل سے پھر کسی دن مغرب کے بعد ہی ہوگا، کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور مومن فضول خرچی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنی کسی بھی خصلت کی وجہ سے فضول خرچی سے باز نہیں آتا، تو کم از کم فضول خرچی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے اور سوچ سمجھ کے خرچ کرنے والوں کو برا تو نہ سمجھو جی۔ اگر میں خود خرچ کرتا ہوں، بے تکا خرچ کرتا ہوں، بے حساب خرچ کرتا ہوں، تو اپنے کو اچھا اور دوسرے کو حقیر تو نہ سمجھو، بلکہ صحیح بات یہ ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، اور یہ جو لوگ دیکھ بھال کر خرچ کرتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر عمل کرتے ہیں، ان کے اندر تو مومنوں والی صفت ہے۔ اور دیکھو دوستو، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، سنت، اگر اس کو بھی آدمی حقیر سمجھ لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھو، جب تک گناہ کو گناہ سمجھتا رہتا ہے اس سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے، اور جب گناہ کو اچھا سمجھنے لگے، اول تو اس گناہ کا نقصان، اس کی سزا بہت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرے کے وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ دیکھو، جب ہمیں دین کی بات معلوم ہو جاوے تو کتنے فائدے ہوئے، دین کی عظمت،
ایمان اسلام کی عظمت، مومن کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اپنی کمی کوتاہی معلوم ہوتی ہے، اپنی کمی کوتاہی دور کر سکتے ہیں. اور اگر اپنی کمی کوتاہی بھی نہیں دور کر سکے تو ہم اس کو غلط سمجھیں گے، اور اس کو غلط سمجھتے رہیں گے تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. یہ بہت سارے فائدے. اگر ہم دوسرے لوگوں کی جو دین پر عمل کرتے ہیں حوصلہ افزائی کریں گے، تعریف کریں گے، وہ بھی دین پر قائم رہے گا، اور 10 آدمی اور دین پر قائم رہیں گے، وہ کام کریں گے. اور اگر ہم اس کی برائی کرنے لگے تو کیا پتہ وہ بھی چھوڑ دے. دیکھو مختصر چھوٹی سی مثال، شادی بیاہ میں بڑا فضول خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ تو خرچ کیا جاتا ہے ساری زندگی پھر ڈینگے بھی مارتا ہے. میں نے ایسا شادی کی پورے قصبے میں کسی نے نہیں کی، ہمارے خاندان میں تو کسی نے کی نہیں. جی ہاں، اتنے کارڈ چھپے تھے، اتنے آئٹم تھے کھانے میں، ساری زندگی ڈینگے مارتا رہے گا، فخر کرتا رہے گا. اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو لوگ سادے طریقے پر کریں گے ان کو وہ حقیر سمجھے گا، کمتر سمجھے گا. یہ تو خیر، اب میں شروع کرتا ہوں. بس یہ باتیں تو تمہیدی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے اور نہ اس میں حد سے زیادہ کمی کرتے. نہ تو زیادہ خرچ کرتے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے، اور نہ اس میں ضرورت سے زیادہ کمی کرتے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، حد سے آگے نہیں بڑھتے. ولم یقتروا، اس میں کمی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، اعتدال کی چال چلتے ہیں. زیادہ خرچ کرنے کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں، اور دیکھ بھال کر خرچ کرنے کو ہم کفایت شعاری کہتے ہیں. فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا، اور دیکھ بھال کر درمیانی طور پر خرچ کرنا، اس کو کفایت شعاری کہتے ہیں. یہ فضول خرچی کی برائی اسی سے معلوم ہو رہی ہے جو آپ کو آیت شریفہ سنائی گئی. اور کفایت شعاری کی تعریف اور اس کی اچھائی اسی سے معلوم ہو رہی ہے جو آیت شریفہ آپ کو سنائی گئی ہے. اور دیکھو دوستو، مومن کی شان تو یہ ہے کہ بس ایک بات اور ایک بار جب سن لیا تو کافی ہے، بس پھر تو عمل کی باری ہے. لیکن جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بیان کی ہے، کسی بھی مسئلے سے بیان کی ہے، ہم وہ ساری سنا دیتے ہیں. جو بات اللہ نے اپنے قرآن پاک میں کئی بار بیان کی ہے، ہم بھی وہ ساری سنا دیتے ہیں. اب دیکھو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے. یہ بھی ترجمہ ہو جاوے گا. اور شیطان بڑا ناشکرا ہے، اس کا یہ بھی ترجمہ ہو جائے. اب دیکھو، جس کام کی برائی کرنا منظور ہو اور بہت زیادہ برائی کرنا منظور ہو، اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ شیطانی کام ہے. بس اتنا کہہ دینا کافی ہے.
اور جس کام کی جس عادت کی بھلائی بیان کرنی ہو تو فرشتوں والا کام ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، بس اتنا کہہ دینا کام۔ اللہ رب العزت نے فضول خرچی یہ شیطان کا کام بتایا۔ اچھا، اور جس طرح اس آیت شریفہ میں سمجھایا گیا ہے کہ نہ وہ حد سے زیادہ خرچ کرتے اور نہ ضرورت میں کمی کرتے اور درمیانی چال چلتے ہیں، کفایت شعاری سے خرچ کرتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ نہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں گردن سے باندھ لے، یعنی خرچ ہی نہ کرے، اور نہ تو ان کو دونوں کو یوں کھلا چھوڑ دے کہ حد سے زیادہ خرچ کرے۔ تو یہ دونوں میں سے جون سا بھی کام کرے گا تو ایک دن رسوا اور ذلیل ہو کر بیٹھے گا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ فضول خرچی کرنے کا یہ نتیجہ اور یہ انجام ہے کہ آدمی رسوا ہو کر ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھو دوستو، اگر ہم یہ بات دل میں جما لیں، یاد رکھیں اور پھر حالات پر غور کریں تو اس کی سچائی ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گی، اس کی سچائی ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گی۔ جی ہاں، اس کی مثالیں آپ کے یہاں بھی ہوں گی جو آپ کو معلوم ہوں گی، اور ہر بستی میں کچھ لوگ بہت حد سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ دیکھو، اس زمانے میں 70-80 بیگھہ زمین کچھ کم تو نہیں ہوتی بھائی، نہیں ہوتی، بہت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف پزا کھانے میں اور کھجورے کھانے میں اور گاڑیاں خریدنے ان کو گھومنے میں اتنی زمین برباد کر دے تو بتاؤ کیا کہیں ہم۔ اور جب اس کا اتنی زمین ہوتے ہوئے گزارا نہیں ہوا، وہ بیچ کے اس کو کھاتا رہا، تو جب یہ سب بک جائے گی پھر کیسے گزارا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ پھر منہ چھپا کے گھر میں بیٹھے گا اور کوئی دوسرا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ یہی ہے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ یہ اسی طریقے سے ایک چیز جس میں تو قریب 90% لوگ مبتلا ہیں۔ ہاں، جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو بس ہم اس میں پوری جان لڑا دیتے ہیں اور اپنی طاقت سے زیادہ جیسے بھی ہو خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت تو چاہے جس وجہ سے، چاہے جو سوچ کے کیا، اور پھر بعد میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، بہتوں کا حال آپ کو معلوم ہوگا۔ اس لیے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ان باتوں کو صحیح سمجھ لیں اور ان باتوں کو دل میں جما لیں تو ہمیں اس کا یقین اپنے ارد گرد دیکھنے سے بھی ہو جائے گا۔ اب دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درمیان، یعنی اعتدال کہتے ہیں درمیانی طور پر خرچ کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، یہ آدھی آمدنی ہے۔ ہاں، الاقتصاد فی الانفاق نصف المعیشت۔ مثال کے طور پر جس آدمی کی 10,000 آمدنی ہو اور وہ اعتدال کے ساتھ
کفایت شعری کے ساتھ خرچ کرتا ہو تو گویا کہ اس کی 20,000 روپے کی آمدنی ہے، اتنے اطمینان سے اس کی زندگی گزرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بحث مباحثے کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فضول مال اڑانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ناپسند کرتا ہے یہ بھی ترجمہ ہے اس کا، اور ایک دوسرا ترجمہ بھی اس کا ہو جاوے گا، وہ مطلب بھی بالکل صحیح ہوگا کہ اس آدمی کو ناپسند کرتا ہے جو بحث مباحثے میں، جس کو ہمارے یہاں بحث مباحثے تو بس آپ سمجھ گئے وہ منہ ٹھڑی کرتا رہے، چاہے جہاں اڑ جاوے بس اڑ رہا، یہ اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ خرچ کرنے کو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مال اڑانا، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اور بس آیت شریفہ کا ترجمہ ہو گیا، حدیث پاک کا ترجمہ ہو گیا، اس کے ساتھ اور باتیں بھی سمجھنا کی بتا دی گئی۔ بات تو یہ میرے دوستو پوری ہو گئی، اور میں نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے کہ پھر بعد میں مغرب کے بعد جو تفصیلی بیان ہوتا ہے اس میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے ساتھ میں چند باتیں اور بتاتا ہوں۔ یہ ایک آدمی اپنے کپڑے پر، پہننے پر بہت خرچ کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، بات جب بھی چلے گی وہ ضرورت سے زیادہ کی چلے گی۔ یہ اور میں انشاءاللہ اسی مجلس میں بتاؤں گا کہ ضرورت کیا ہے، ضرورت سے آگے کیا ہے۔ ویسے تو ہم خود سمجھ جاتے ہیں۔ اپنے پہننے پر خوب خرچ کرتا ہے، بڑھیا سے بڑھیا لباس ہر وقت پہنے رکھتا ہے، یہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنے رکھتا ہے۔ چونکہ ایسا اکثر و بیشتر وہ اچھی نیت سے نہیں ہوتا، بلکہ دکھاوے کی نیت سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے مالدار سمجھیں، یہ دکھاوے کے واسطے ہوتا ہے۔ یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں فخر کے طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا ثابت کرنے کے واسطے اچھا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اب دیکھو اس فضول خرچی کی بنا پر ہی آدمی کہاں تک پہنچے گا، آدمی کہاں تک پہنچے گا۔ اور دیکھو ابھی آپ سن رہے تھے کہ دوسرے کو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا گھٹیا ہوتا ہے۔ دیکھو میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب شریعت تصوف میں بات لکھی ہے، جس وقت انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ تو بہت اچھا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں بہت گھٹیا ہے۔ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کے کا تو کوئی افضل ہونے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور دوسرے کو حقیر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو اب جب آدمی اکثر و بیشتر دکھاوے کے واسطے، چاہے وہ کپڑا پہنے، چاہے وہ مکان بناوے، چاہے وہ سواری خریدے، چاہے وہ لوگوں کی مہمانداری کرے، تو ایسے وقت میں اپنا افضل ہونا وہ اس کے دھیان میں ہوتا ہے،
اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے کپڑے کی تعریف کریں، میری گاڑی کی تعریف کریں، میرے مکان کی تعریف کریں، میرے سخی ہونے کی تعریف کریں. یہ اسی کا نام پھر ریاکاری ہو جاتا ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے. اور ریاکاری اور دکھاوے کا گناہ ہم سب کو معلوم ہے. دیکھو 2 بات یہ میں نے آپ کو بتائی. اب آپ سمجھئے گا کہ فضول خرچی کی بنا پر آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچتا رہے گا. یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے واسطے جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دن اپنے پاس جو اچھا لباس موجود ہو وہ پہننا چاہیے، صاف ستھرا. تو جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں انہوں نے اپنے کرتے کی ایک آستین پھاڑ کے پھینک دی، اور ایک آستین پہن کر اور ایک آستین پھاڑ کر، یعنی ایک آستین کے بغیر ہی وہ چل کر عیدگاہ میں گئے اور نماز پڑھی. اب مجھے اور آپ کو بھی یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ایسا کیوں کیا، اور دیکھنے والوں نے بھی پوچھا ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں یہ لباس پہن کر چل رہا تھا تو میں اپنے دل کے اندر کچھ بڑائی محسوس کر رہا تھا. یہ اللہ کے نیک بندوں کا. بس اس مضمون کو میں ہی ختم کرتا ہوں، اور اب مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اعتدال اور کفایت شعاری کیا ہے اور فضول خرچی کیا ہے. اور زیادہ بات بتائی نہیں جاتی، پھر پوچھی جاتی ہے عمل کر کے. جب عمل میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو یا اس وقت کچھ دل میں سوال پیدا ہو، وہ تو پوچھ لینی چاہیے. جس خرچ کے بغیر ہمارا کام نہ چلے وہ ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت بہرحال پوری کرنی چاہیے. نمبر 2، جس خرچ سے ہمیں آرام اور راحت محسوس ہو، راحت کے واسطے خرچ کریں، راحت کے واسطے، آرام اور راحت کے واسطے خرچ کریں، یہ بھی جائز اور درست ہے. یہ بھی جائز اور درست ہے. اور جو پیسہ ہم اس لیے خرچ کریں تاکہ ہمیں اچھا لگے، جس کو کہتے ہیں زینت، اچھا لگے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. بس پھر اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے وہ ہے کہ نمائش کریں، دکھاویں. بھئی یہ فضول خرچی میں آ جاتا ہے اور یہ پھر گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب ایک آدمی جس کی ضرورت موٹر سائیکل سے پوری ہو رہی ہو اور وہ کار خریدے تو یہ فضول خرچی میں آ جائے گا. ہاں وہ یوں سوچے کہ بھائی سردی گرمی میں حفاظت کے واسطے سردی گرمی سے بچ کر سفر ہو، اپنے محرم، اپنے بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو حفاظت سے لے کے جاؤں، حفاظت سے لے کے آؤں، تو یہ ضرورت میں ہو گیا. اور سردی گرمی سے بچنے کے واسطے یہ راحت میں ہو گیا. اور پھر اس سے اگلی نیت بس وہی ہے دکھاوے کی نیت. بہرحال ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ضرورت، راحت، زینت، اس کی اجازت ہے، اور اس کے بعد آتی ہے پھر نمائش، اس کی اجازت نہیں ہے. اب میں نے عرض کر دیا کہ جب عمل کے وقت آپ کو دل میں سوال پیدا ہوگا کہ میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اس وقت پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ چیز فضول خرچی میں شامل ہے کہ نہیں ہے. اور میرے دوستو اس کو ہلکے میں نہ لینا. ہاں کیوں نہ لینا ہلکے میں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس پر دھمکی دی ہے، فضول خرچی پر دھمکی دی ہے.
اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفت کفایت شعری بتایا ہے. تو صرف اس کو ایک دنیاوی معاملہ میں مت لینا، دنیاوی انتظامی معاملے میں مت لینا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.